حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور قیامت سے پہلے ان کی واپسی خالصتاً حدیث کا موضوع ہے۔ شاید ہی کوئی محدث ہو جس نے اس موضوع سے متعلق احادیث شامل نہ کی ہوں، مگر غامدی صاحب اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کا بڑا مبہم سا بیان ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتا ہے۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شبہ نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کیوں بتایا گیا ہے؟ غامدی صاحب کو نہیں پتا۔ آگے چلیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن کے مطابق نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے نہ قتل ہوئے اور معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی زبردست حکمت قرار دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کی غامدی صاحب یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے وفات دے دی۔ سبحان اللہ، یہ تھی وہ حکمت جسے زبردست کہا گیا۔ میرے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے کسی کو قتل کرنے جائے اور آپ اسے قتل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا گلا گھونٹ کر خود ہی مار دیں۔ یعنی جس منطق کا پرچار غامدی صاحب کرتے ہیں، یہ بات اس منطق پر بھی فٹ نہیں بیٹھتی۔ ان کا مقدمہ دو باتوں پر مرکوز ہے۔ پہلی یہ کہ وہ لفظ متوفیقہ یعنی وفات کو موت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تم میں یہ فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ اب اس آیت میں غامدی صاحب لفظ متوفیقہ کا ترجمہ موت کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں موت کے لیے انتقال، وفات، وصال اور اس جیسے کئی الفاظ رائج ہیں جن کا مطلب موت نہیں ہوتا۔ دوسری آیت جو یہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، یا اللہ جب تک میں ان میں رہا میں نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا کہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس آیت سے یہ نقطہ نکالا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ کر وضاحت کر دیں گے تو پھر یہ سوال کیوں پوچھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ کر جن عیسائیوں کے آگے وضاحت کریں گے وہ صرف آخری دور کے عیسائی ہوں گے، مگر جو ان کے پہلی بار اٹھائے جانے کے بعد پیدا ہوئے اور ان کے دوبارہ آنے سے پہلے مر گئے، جن کی تعداد کئی سو گنا زیادہ ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس کے کہنے پر عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھے؟ اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر گواہ بنایا جائے گا۔ اب یہاں تک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اتنا سادہ نہیں کہ وہ آئے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ مانے کچھ نہیں مانے، پھر وہ فوت ہو گئے اور اب باقی سب کی طرح روز آخرت میں اٹھیں گے، بلکہ قرآن کی آیات بہت سے اسرار و رموز کو بیان کر رہی ہیں جو تفصیل طلب ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ جب قرآن میں کسی مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو صاحب قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ اس مسئلے کی کیا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی جو تفاصیل بیان کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2222 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے
اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ انہوں نے بالوں میں کنگا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا 2 آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ اختصار کی وجہ سے بس اتنی ہی احادیث پیش کر رہا ہوں، باقی دجال کے موضوع پر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔